پر یہ ویسے ہوتی ہیں؟ سنا بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. سنا ہی ہے, دیکھی نہیں ہے. وہ سنا کہ عاشق ہو جائے تو چس آ جاتی ہے. ہو جاتا ہے. اگر جننی عاشق ہو جائے تو پھر وہ بھی چس دیتی ہے, کیونکہ اس نے خوبصورت لڑکی کی شکل میں آنا ہے. اچھا, یہ ویسے کس شکل میں آپ کے پاس آتے ہیں انسانوں کے پاس؟ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں, ان کو پورا اختیار ہے. انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں, جانوروں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. زیادہ تر کتے, سام, بلی کی شکل میں بھی یہ آتے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے, بلکہ اس پہ اپنے ضرور مشاہدہ بتائیے گا کہ جنات جو ہیں یہ انسانوں کے ساتھ بدکاری بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل ہوتا ہے. میں نے پہلے پوڈ کاسٹ میں یہ آواز جب اٹھائی تھی تو لوگوں نے بہت زیادہ نے اختلاف کیا تھا, لیکن جن کے ساتھ معاملات چل رہے تھے انہوں نے اتفاق کیا تھا, اور پھر جن کے ساتھ یہ مسئلے مسائل تھے انہوں نے ہم سارے ساتھ رجوع کیا, اور اللہ پاک نے فضل فرمایا. تو جن کے ساتھ یہ بدکاری کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یا کس اس میں شکل میں آ کے کرتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے ان کو نا, سوتے ہوئے اکثر یہ ہوتا ہے. ہاں صحیح, خواب میں مطلب جو اکثر ہوتا ہے کہ لیکن پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ہے ہمارے ساتھ اور کچھ کر رہی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک تو ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور جسے عام زبان میں احتلام کہا جاتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے خواب کے اندر, لیکن ان کا معاملہ الگ سے ہوتا ہے. تو وہ پتہ چل جاتا ہے جس کے ساتھ ہوتی ہے. اور خواتین زیادہ تر ان مسائل میں. سر یہ جادو ٹونے کے اندر خواتین ہی کا رول کیوں امپورٹنٹ ہے, اور جتنے عاملین ہیں یہ بھی انہی خواتین ہی کو ٹارگٹ کیوں بناتے ہیں؟ کیا یہ بزنس ٹرک ہے یا واقعی عورتوں پہ یہ زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے؟ یہ نا اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا اس کو بنا کے خواتین پیش کرتی ہیں. ٹھیک ہے. بس ایک ضد ہوتی ہے کہ خواتین ایک گھر کے اندر 4 رہتی ہیں, تو ایک کو باقی 3 کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تو اس نے عامل کی طرف رجوع کر لیا. صحیح. اگر کوئی بیمار ہو گئی, عامل کے پاس آئی ہے, تو عامل نے باقی 3 کی طرف اشارہ کر دینا ہے. تو وہ دل کے اندر حسد اور بغض رکھ کے, نفرت رکھ کے ایک دوسرے کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں. عاملین کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 4 خواتین ہیں تو وقفے سے چاروں ہی اس کے پاس ایک دوسرے کے لیے چاروں کلائنٹ. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی عورت گئی یا مرد گیا کسی بھی عامل کے پاس, وہ کچھ نام ایسے حقیقتاً بتا دیتے ہیں جو واقعی ہوتے ہیں آپ کی فیملی میں؟ جس طرح خاص طور پہ اب نند گئی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ جو بھی ظاہر ہے وہ پتہ ہے گھر میں, اور وہ نام کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں, پھپھو کا نام بتا دیا, خالہ کا بتا دیا, چچا کا بتا دیا, یہ کہاں پتہ چلتے ہیں ان کو؟ یہ ہوتا ہے, دیکھیں شیاطین اوپر جاتے تھے نا, تو اوپر سے خبریں لا کے دیتے تھے. ایک سچی ہوتی تھی, 100 اس کے ساتھ جھوٹی ہوتی تھی. ایسا ہوتا ہے, یہ جو شیطانی قوتیں انہوں نے اپنے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں, یہ ایک آدھی پھونک جو ہے کان میں مار دیتے ہیں کہ فلاں نام ہے, بس اس حد تک ہی ہوتا ہے. اور یہ ہوتا فتنہ فساد کے لیے ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسانوں پہ انسان اتنا جادو نہیں کرتے جتنا انسانوں کے اوپر شیاطین جادو کرتے ہیں. یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا جادو انسانوں پہ نہیں کرواتے جتنا جادو شیاطین انسانوں کے اوپر کرواتے ہیں. سر یہ آپ نے نیا کٹا کھول دیا ہے. جی. ان کو سر کیا ملے گا آپ کے اوپر جادو کر کے, یا ان کا آپ سے کیا ذاتی وہ مفاد ہے؟ یہ آپ نے جو پیچھے سوال کیا ہے نا, یہ اس سوال کا بھی جواب ہے. جی. کہ خواتین کیوں زیادہ عاملین کے پاس جاتی ہیں, کیونکہ شیطان ان کو عاملین کے پاس بھیجتے ہیں. دیکھیں, النساء حبائل الشیطان, کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. یہ حدیث پاک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اور یہ ایسی سچی بات ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر شیطان اپنی گیم چلاتا ہے تو خواتین کے ذریعے چلاتا ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو کیا ملے گا جادو کر کے, شیطان کیا اپنے چیلے کو شاباش نہیں دیتا, گلے نہیں لگاتا جو میاں بیوی میں جدائی کرواتا ہے؟ بالکل ایسے ہی. ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی, جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی. اب شیاطین جب جادو کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں کہ میاں بیوی کو الگ کرتے ہیں, تو ان کے ہاں تو ایک جشن کا سما ہوتا ہے. اور دوسری بات, یہ جو نام لے دیتے ہیں نند کا, ساس کا, بہو کا, یہ نام اس وجہ سے لیے جاتے ہیں تاکہ فتنہ اور فساد برپا ہو. صحیح. وہ انکلائن پہلے ہی ہے اس طرف, ذہن پہلے گھر سے بنا کے اللہ کا بھلا کرے. اب پورے گھر کے اندر جھگڑا پڑ گیا. سگا بھائی کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس کی بیوی نے اس کے کان میں یہ پھونک لگائی ہے
کہ تمہارا بھائی تمہارے اوپر جادو کرتا ہے. عامل نے اس کے دماغ میں الحمدللہ یہ بات ہمیں کوئی جتنا مرضی ٹل لگا لے ہم نہیں بتاتے کہ تمہارے اوپر کس نے کیا ہے.